میرا نام شہر بانو ہے۔ میں ایک کچی بستی میں رہتی ہوں۔ زندگی نے ہمیں بچپن میں ہی بڑے سبق دے دیے تھے۔ ہمارے والد ایک حادثے میں دنیا سے چلے گئے تھے اور اس دن کے بعد ہماری ماں نے خود کو بدل دیا۔ وہ نہ صرف ہماری ماں تھیں بلکہ باپ کا سایہ بھی بن گئے۔ حسان اور ہانیہ میرے جڑواں بہن بھائی تھے۔ حسان ذہنی طور پر معذور تھا اور ہانیہ ایک ذہین اور سنجیدہ لڑکی تھی، کچھ میری طرح۔ ہمارے گھر بہت بڑا نہیں تھا لیکن ماں نے اسے محبت سے بھر دیا تھا۔ گھر کے اندر ہی ایک کمرہ مدرسے کے لیے مخصوص تھا، وہی مدرسہ جو امی نے برسوں پہلے شروع کیا تھا۔ بچیوں کو قرآن پڑھاتی تھیں اور دینی کورس کرواتی تھیں۔ بستی کی لڑکیاں روز ہمارے گھر آتی تھیں۔ مدرسے کی رونق امی کی محنت کا نتیجہ تھی۔ امی صبح بہت جلدی اٹھتی تھیں، فجر سے پہلے ہی چولہا جلتا اور ناشتہ تیار ہو جاتا۔ اس دن بھی حسب معمول امی نے ہمارے لیے پراٹھے بنائے تھے اور میں نے جلدی جھاڑو، برتن، کپڑے اور مدرسے کی صفائی کر لی تھی۔ ہر کام وقت سے پہلے ختم کرنا ہوتا تھا کیونکہ آج ایک خاص دن تھا۔ ہانیہ کا میٹرک کا نتیجہ آنے والا تھا۔ وہ فجر کی نماز کے بعد سے مصلی پر بیٹھی تھی، ہاتھ اٹھائے، چپ چاپ، آنکھوں میں نمی، لبوں پر سرگوشی سے۔ میں اس کے پاس سے گزری تو آواز آئی، اللہ جی بس اچھے نمبر دے دیجئے، میری محنت رائگاں نہ جائے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اللہ جی سے سفارش تو کر رہی ہو پر اتنی جلدی سب کچھ مانگنا بند کرو، پہلے رزلٹ تو آ لینے دو۔ وہ مسکرائی نہیں، صرف گردن جھکا لی۔ اس کی سنجیدگی آج مجھے الگ سے لگی۔ امی نے مجھے بلایا، شہر بانو بیٹا، مدرسے کی الماری میں نے جزدان رکھی ہے، آج کچھ بچیاں نیا سبق شروع کریں گی، وہ نکال لینا۔ میں نے جواب دیا، جی امی میں رکھ دیتی ہوں، اور آج والی بچی کا نام بھی لسٹ میں لکھ دوں۔ امی نے سر ہلایا اور چائے کی پیالی ہانیہ کے سامنے رکھ دی۔ ہانیہ نے دعا ختم کی اور آہستہ سے پیالی اٹھا لی۔ مدرسے کی کھڑکی سے روشنی اندر آ رہی تھی اور اندر قرآن کی کچھ جلدیں کتار میں رکھی تھیں، جیسے خاموشی میں بھی کسی مقدس مقصد کی گواہی دے رہی ہوں۔ میں صفائی کرتے کرتے رکی اور کچھ دیر وہیں بیٹھ گئی۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جب دل خود بخود رک جاتا ہے، شاید کسی آنے والے لمحے کو محسوس کرنے کے لیے۔ اس دن بھی ایسا ہی لمحہ تھا، کچھ انجان سا، کچھ بے نام۔ مدرسے میں بستی کی لڑکیاں آنا شروع ہو گئی تھیں، کسی کے ہاتھ میں قرآن، کسی کے ہاتھ میں بستہ، اور سب کی نظریں میرے اور امی کے چہرے پر۔ ماں کو دیکھ کر ہر بچی کو اعتماد آتا تھا، ان کی موجودگی جیسے ایک سایہ ہو جو ہر خوف سے بچا لے۔ میری ایک شاگرد نائلہ مجھ سے کہنے لگی، استانی جی آپ کی ہانیہ آپی کا رزلٹ آ گیا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، دعا کرو اچھا ہو، بہت محنت کی ہے اس نے۔ نائلہ نے مسکرا کر کہا، وہ تو نظر آتی ہے، ہمیشہ پڑھتے ہوئے، وہ ہم سب کی امید ہے۔ اس کے جملے میرے دل میں اتر گئے۔ ایک چھوٹی سی بستی، ایک چھوٹا سا گھر، لیکن خواب اتنے بڑے کہ آسمان بھی کم پڑ جائے۔ جب مدرسے میں درس مکمل ہوا تو میں نے جھٹ سے کمرے کی صفائی شروع کی اور پھر سیدھی اندر آ گئی۔ امی سلائی مشین پر کام کر رہی تھی، ان کے ہاتھوں کی حرکت میں مہارت تھی اور ان کی پیشانی پر ہمیشہ کی طرح پسینے کی چمک۔ امی کچھ دیر آرام کر لیں؟ میں نے کہا۔ انہوں نے کہا، ابھی تھوڑی سی سلائی باقی ہے بیٹا، ہانیہ کا یونیفارم ہے، اگر کالج میں داخلہ ہو گیا تو۔ وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ میں جانتی تھی یہ اگر ہماری زندگی کا سب سے بڑا سوال ہے۔ اسی وقت ہانیہ کی چیخ سنائی دی، آپی آپی رزلٹ آ گیا ہے۔ ہم دونوں نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ وہ موبائل ہاتھ میں لیے اندر آئی، سانس پھولے ہوئے، آنکھوں میں نمی لیکن چہرے پر خوشی۔ آپی 90%، مجھے 90% نمبر ملے ہیں۔ میں نے اس کو گلے لگا لیا۔ امی کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ الحمدللہ، امی نے کہا۔ میں نے کہا، امی آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ہانی نے سسکی بھر کر کہا، امی کیا میں شہر پڑھنے جا سکوں گی؟ امی خاموش رہی، صرف ان کی نظریں بول رہی تھیں۔ میں نے ہانیہ کی پیشانی چومی۔ خواب دیکھو ہانیہ، ان کے پیچھے چلنا ہمارا کام ہے۔ مگر دل کے کسی کونے میں مجھے یہ احساس تھا، خواب کبھی آسان نہیں ہوتی اور بستی کی لڑکیاں خواب دیکھنے کی قیمت بھی چکاتی ہیں۔ ہم سب خاموش تھے۔ باہر شام کے سائے اترنے لگے تھے۔ مدرسے کی کھڑکی سے آخری روشنی اندر آ رہی تھی اور میری دنیا ایک نئے امتحان کی طرف بڑھ رہی تھی۔
अम्मी के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो कुछ सोच रही हूँ, कुछ गिन रही हूँ। शायद हानिया के दाखिले के लिए अखराजात, शायद घर की अगली सिलाई का ऑर्डर। उस दिन के बाद हानिया और ज़्यादा संजीदा हो गई थी। वो अपने रिजल्ट का प्रिंट आउट बार बार देखती, कभी अम्मी के पास ले जाती, कभी मेरे, जैसे खुद को बार बार यकीन दिलाना चाहती हूँ कि उसने वाकई ये सब हासिल किया है। मैं जब छोटी थी तो मैं भी ऐसे ही पढ़ती थी, सुबह कुरान पाक, फिर दीनियात और दोपहर में दुनियावी तालीम का वक्त। अम्मी ने कभी हमें बाहर भेजने का सोचा ही नहीं। मदरसा ही हमारी दुनिया थी और अम्मी हमारे लिए उस्ताद भी थी और रास्ता भी। हमारी बस्ती में तालीम का रुझान कम था। अक्सर लड़कियां 5वीं के बाद स्कूल नहीं जा पाती। ऐसे में हानिया का मैट्रिक में 90% लाना बस्ती के लिए भी खबर थी। एक दिन हमारी पड़ोसन नजमा आंटी आई। उनके हाथ में एक मीठे की प्लेट थी। माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हारे बच्चों को तरक्की दे, हानिया तो बस्ती का फ़ख्र है। अम्मी ने प्लेट लेते हुए कहा, अल्लाह करीम का करम है, बस दुआ करें हम उससे आगे भी पढ़ा सकें। नजमा आंटी ने थोड़ी देर सोचकर कहा, शहर के कॉलेज तो दूर है, रोज़ का किराया बहुत है, फिर पर्दा, हिफाजत, सब सोचना पड़ेगा बहन। अम्मी ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ सब सोच रही हूँ। ये सब बातें हानिया की कानों में भी पड़ रही थी। उस रात वो मुझसे बोली, आपी अगर आपकी तरह मैं भी मदरसे में पढ़ाऊँ तो? मैंने कहा, तुम पढ़ सकती हो, लेकिन क्या तुम सिर्फ मदरसे तक महदूद रहना चाहती हो? तुम्हारे नंबर इतने अच्छे आए हैं, तुम डॉक्टर भी बन सकती हो, टीचर भी, कुछ भी। वो कुछ लम्हे चुप रही, फिर बोली, लेकिन वसाइल। मैं कुछ जवाब न दे सकी। अगली सुबह हसान ने फिर वही सवाल दोहराया जो वो रोज़ करता था, आपी मैं स्कूल कब जाऊंगा? मैंने उसके बाल संवारते हुए कहा, बस थोड़ा सा इलाज और फिर स्कूल ज़रूर। हसान हमारे लिए सबसे ज़्यादा कमज़ोर कड़ी था, लेकिन उसका मासूम चेहरा और भोलापन घर की रौनक था। उसका इलाज अम्मी बस्ती के एक बुजुर्ग हकीम से करवा रही थी। महीने में एक बार हम शहर के स्पेशलिस्ट के पास भी ले जाते थे, लेकिन वो एक महंगा चक्कर होता था। एक दिन अम्मी ने मुझे एक कपड़े का पैकेट दिया। ये ऑर्डर है एक दुकान से, अगर तुम मदरसे के बाद ये काम शुरू कर दो तो कुछ बचत हो सकती है। मैंने सर हिला दिया। काम करने में कोई शर्म नहीं थी, बस वक्त का बोझ बढ़ने लगा था। मैं मदरसे में पढ़ाती, फिर घर आकर कपड़े सीने बैठ जाती। रात देर तक हानिया कभी मेरे साथ बैठती, कभी मुझे कहानियाँ सुनाती। वो अपनी बातों से माहौल हल्का कर देती थी। हसान को मदरसे के माहौल से उनसियत हो गई थी। वो अक्सर बच्चों के साथ बैठकर कुरान सुनता और कभी कभार गलत तलफ़्फ़ुज़ पर मुस्कुरा कर कहता, आप गलत पढ़ा रही हो आपी। अम्मी हंसते हुए कहती, बेटा एक दिन तुम खुद भी पढ़ा करोगे। उनके चेहरे पर वही उम्मीद, वही दुआओं वाली रोशनी। एक दिन अम्मी ने हम दोनों बहनों को बिठाया और कहा, बेटियों अगर हम चाहें तो हानिया की फ़ीस किसी खैराती अदारे से दिलवाई जा सकती है, लेकिन वहाँ दरख्वास्त देनी पड़ेगी। इंटरव्यू होता है और वो घर आकर भी देखते हैं। हानिया ने झिझकते हुए पूछा, अगर वो कहें कि मैं खुद आऊँ? अम्मी ने कहा, फिर मैं साथ चलूँगी, तुम पर्दे के साथ निकलोगी, मैं तुम्हें अकेला नहीं भेजूँगी। मेरे दिल में एक अजीब सा खदशा उभर आया। हमारे घर में औरत कभी तन्हा बाहर नहीं निकली थी। अम्मी की गैरत, उनका यकीन, उनकी तरबियत, सब कुछ सवाल बन गया था। लेकिन हानिया का चेहरा जैसे कह रहा हो, एक कदम तो उठाना होगा। उस रात मैंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह हमारे दरवाजे खुद मत बंद कर देना, हम खुद रास्ता बनाएंगे, लेकिन तू हमारी मदद कर। मदरसे की खिड़की से आसमान दिखाई दे रहा था और मैंने पहली बार सोचा कि शायद हमारी छत भी अब छोटी पड़ रही है, शायद ज़िंदगी हमें किसी और तरफ ले जाना चाहती है। मदरसे का काम निपटा कर मैं पीछे वाले सहन में चली गई। दोपहर का वक्त था। सूरज की तपश दरख्त की शाखों से छनकर ज़मीन पर लरसती धूप के टुकड़े बना रही थी। ये मेरा एक मामूल बन चुका था कि कुछ देर तन्हाई में बैठूं, बस खुद से बात करने के लिए। मैंने बालों की चुटियाँ खोली और कंघी निकाल ली। दरख्त के नीचे नीम का साया था, थोड़ा ठंडा, थोड़ा पुरसुकून। मैंने भी 2-3 झाड़ कंघी की होगी कि एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई मेरे बालों में उंगलियां चला रहा हो। बिल्कुल नर्म, धीमा सा लफ्ज़, लेकिन वाज़िया। मैंने चौंक कर उधर उधर देखा, कोई नहीं था। सारा सहन सुनसान, सिर्फ चिड़िया चहचहा रही थी। कंघी मेरे हाथ से छूटकर ज़मीन पर जा गिरी।
میں نے جلدی سے بال باندھے اور اندر آ گئی۔ امی کمرے میں بیٹھی سلائی کر رہی تھی اور ہانیہ قرآن حفظ کر رہی تھی۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ لمحے تک خود کو سمجھاتی رہی کہ یہ وہم ہے، تھکن ہوگی، مگر دل نہیں مانا۔ اگلی رات جب سب سو چکے تھے، مجھے لگا جیسے میری چارپائی کے آس پاس کسی کی چلنے کی آواز ہے، قدموں کی چاپ جو کبھی بہت قریب لگتی، کبھی دور۔ میرے بدن میں جیسے سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں نے کمبل اپنے سر پر لے لیا، سانس روک کر لیٹی رہی۔ آواز آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، مگر نیند نہ آئی۔ صبح چائے بناتے ہوئے ہاتھ جل گیا تو امی نے پوچھا، خیریت ہے؟ رات کو سوئی نہیں کیا؟ میں نے بات ٹال دی، بس ذرا سا سر درد تھا۔ امی کچھ نہ بولی، لیکن انہوں نے غور ضرور کیا۔ دوپہر کو جب مدرسہ ختم ہوا، میں نے ہانیہ سے کہا، کل رات عجیب خواب آیا۔ وہ بولی، مجھے بھی خواب آیا تھا، جیسے کوئی سایہ سا کمرے میں تھا۔ میں نے فوراً کچھ نہ کہا، لیکن دل میں عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ کیا وہ بھی کچھ محسوس کر رہی ہے یا یہ محض اتفاق ہے؟ اگلے دن جب میں قرآن کی تلاوت کروا رہی تھی، ایک بچی روتے روتے بولی، استانی جی، کل رات میرے بستر پر کوئی بیٹھا تھا، میں نے آنکھ کھولی تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ بات سن کر میرا وجود جیسے ایک لمحے کو منجمد ہو گیا۔ کیا کچھ ہے جو صرف میرے ساتھ نہیں، دوسروں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے؟ میں نے امی سے کچھ نہ کہا، نہ ہانیہ سے، صرف یہ محسوس ہوتا رہا کہ جیسے کوئی ہماری دنیا میں خاموشی سے داخل ہو چکا ہے۔ کئی راتوں تک مجھے عجیب خواب آتے، کبھی میں کسی سنسان جگہ پر کھڑی ہوتی، کبھی کوئی سفید کپڑوں میں لپٹا چہرہ مجھے گھورتا، کبھی ایسا لگتا جیسے کوئی میرا نام لے کر مجھے پکار رہا ہو۔ ایک رات میں نے طاقچے میں رکھا ہوا قرآن اٹھایا اور یوں ہی بے مقصد صفحات پلٹنے لگی۔ ایک صفحے پر نظر رکی، سورہ جن کی آیات پر، جیسے کوئی اشارہ دے رہا ہو۔ میں نے وہی آیات پڑھی اور دل میں سکون سا محسوس ہوا، لیکن یہ سکون صرف چند لمحے کا تھا۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ مجھے محسوس ہوتا جیسے کوئی دروازے کے پیچھے کھڑا ہے، لیکن جب کھولتی تو وہاں صرف خالی جگہ ہوتی۔ ہانیہ بھی اکثر پوچھتی، آپی، آپ اتنی خاموش کیوں ہو گئی ہیں؟ پہلے والی بات نہیں رہی آپ میں؟ میں بس مسکرا کر کہہ دیتی، بس تھکن ہے۔ ایک دن حسان کمرے میں کھیل رہا تھا، اچانک وہ رک گیا، دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، امی کو بولو وہ انکل باہر کھڑے ہیں، انہیں آنے دو۔ میں چونک گئی، کون انکل؟ وہ معصوم لہجے میں بولا، سفید کپڑوں والے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے امی سے اب تک کچھ نہیں کہا تھا، وہ پہلے ہی کافی ذمہ داریاں اٹھا رہی تھی، میں ان پر مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی، لیکن جو کچھ ہو رہا تھا وہ صرف اشارے نہیں تھے، جیسے کچھ مکمل وجود میں آ رہا تھا۔ اس رات جب سب سو گئے، میں دیر تک جاگتی رہی۔ نہ کمرے میں شور تھا، نہ ہوا کی سرسراہٹ، بس اندر ایک اضطراب، اور پہلی بار مجھے لگا جیسے اس سکون کے پیچھے کوئی اور دنیا سانس لے رہی ہو۔ کئی راتیں گزر گئی، وہی سایوں کا احساس، وہی قدموں کی آہٹ، لیکن اب میں ان سب کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ بھی معمولی لگنے لگا تھا۔ شاید انسان ہر چیز کا عادی ہو ہی جاتا ہے، چاہے خوف ہو یا خاموشی۔ اس رات بھی میں حسب معمول لیٹ گئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، صرف کھڑکی سے چاند کی ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی۔ ہوا میں کچھ نمی تھی اور صحن سے نیم کے پتوں کی سرسراہٹ آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور دل میں آیت الکرسی دہرانا شروع کی۔ پتہ نہیں کب نیند آ گئی۔ اچانک میں نے خود کو ایک اجنبی مقام پر پایا۔ وہ جگہ کوئی میدان تھا، سناٹا، لیکن ڈر نہیں تھا۔ میرے سامنے ایک وجود کھڑا تھا، سفید لباس، لمبا قد اور چہرے پر ایک عجیب سی جاذبیت، جیسے آنکھیں کسی شناسا کی ہوں، لیکن چہرہ انجان۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، بانو، تم صرف میری ہو۔ میری سانس رک گئی۔ میں بولنا چاہتی تھی لیکن زبان ساتھ نہ دے سکی، صرف آنکھیں اس کے چہرے پر جمی رہی۔ اگلے لمحے مجھے جھٹکا سا لگا اور میری آنکھ کھل گئی۔ کمرہ بالکل خاموش، لیکن میری سانسیں تیز، دل کی دھڑکن بے قابو۔ میرا پورا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا، کمبل میرے پیروں سے سرک چکا تھا اور تکیہ گیلا ہو رہا تھا۔ میں نے پانی پیا، کھڑکی سے باہر دیکھا، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا روز ہوتا ہے، لیکن اندر جیسے کچھ بدل چکا تھا۔ اگلی صبح جب امی نے مجھے جگایا تو میں بوجھل بدن سے اٹھی۔ ان کی نظر فوراً میرے چہرے پر پڑی۔ رات کو ٹھیک سے سوئی نہیں؟ رنگ اڑا ہوا ہے تمہارا۔ میں نے گردن ہلائی، بس نیند میں کچھ عجیب سا خواب آ گیا تھا۔ انہوں نے کچھ دیر غور سے دیکھا،
پھر کہا وظیفہ کرتی ہو روز؟ میں نے اس بات میں جواب دیا، مگر سچ یہ تھا کہ پچھلے 2 دن سے میں وہ آیات نہیں پڑھ رہی تھی جو ہمیشہ سونے سے پہلے پڑھا کرتی تھی۔ مدرسے میں دن معمول کے مطابق گزرا، بچیاں آئیں، سبق ہوا اور پھر ہم تینوں نے مل کر صفائی کی۔ لیکن جیسے جیسے شام ہوتی میری طبیعت بھاری ہونے لگتی، ایسا لگتا جیسے جسم کے اندر کوئی بوجھ سا ہو جو دن بھر بڑھتا جاتا ہو۔ دوپہر کو جب سب سو رہے ہوتے میں نے پھر کچھ دیر آنکھیں بند کی، بس سونا چاہتی تھی، لیکن جیسے نیند آنے لگی وہی چہرہ، وہی آواز، بانو تم میری ہو۔ اس بار میں نے خود کو بولتے سنا، تم کون ہو؟ لیکن آنکھ کھلنے سے پہلے کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد میری حالت عجیب ہو گئی، میں اکثر خود میں گم رہنے لگی، باتوں کا جواب دیتے دیتے کہیں کھو جاتی۔ ہانیہ کئی بار پوچھتی، آپی آپ پریشان ہیں؟ میں صرف مسکرا دیتی۔ اندر کچھ ایسا ہو رہا تھا جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کا آئینہ نکال دیا تھا، ایک دن اس میں سایہ سا دکھائی دیا اور جو میں پلٹی کچھ نہ تھا۔ وہ رات میں نے امی کے ساتھ سو کر گزاری، لیکن انہیں کچھ بتایا نہیں۔ حسان کو بھی میری حالت کا فرق محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ روز مجھ سے آ کر کہتا، آپی آپ بیمار ہو؟ آپ پہلے والی آپی نہیں رہی۔ ہانیہ اکثر مجھے قرآن پڑھتے دیکھ کر آ جاتی اور کہتی، آپی کیا آپ کچھ چھپا رہی ہیں؟ میں سب کچھ چھپاتی جا رہی تھی، کیونکہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہے، خواب ہے یا حقیقت۔ اگر خواب ہے تو ختم کیوں نہیں ہوتا، اور اگر حقیقت ہے تو نظر کیوں نہیں آتی؟ ایک دن مدرسے کی بچی اسمینا نے سبق کے دوران پوچھا، استانی جی اگر کسی کو خواب میں ایک ہی انسان بار بار دکھائی دے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا، کیسا انسان؟ وہ بولی، بس سفید کپڑوں میں، کچھ بولتا نہیں لیکن ہر خواب میں آتا ہے۔ میں نے کتاب بند کر دی، کلاس برخاست کر دی اور کچھ دیر تنہا بیٹھ کر یہ سوچتی رہی کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کون ہے؟ خوابوں کا ایک سایہ یا حقیقت کا ایک چہرہ؟ اور اگر وہ صرف میرے ذہن کی اختراع ہے تو میرے وجود پر اس کا اثر کیوں بڑھ رہا ہے؟ اب میں نیند سے ڈرنے لگی تھی، کیونکہ مجھے پتا ہوتا تھا کہ وہ پھر آئے گا، وہی الفاظ، وہی چہرہ اور وہی خاموش وعدہ جو شاید مجھے کسی اور دنیا میں لے جانے والا تھا۔ مدرسے کی ایک معمولی دوپہر تھی، بچیاں تلاوت مکمل کر چکی تھیں، امی پیچھے والے کمرے میں تھیں اور میں طالبات کی کاپیوں پر نظر ڈال رہی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، ہانیہ نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے ایک درمیانی عمر کی عورت کھڑی تھی، سفید کپڑے، سر پر دوپٹہ ایسے اوڑھا تھا کہ چہرہ مکمل دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس چہرے پر کچھ ایسا نور تھا جو عام نظر سے ہٹ کر تھا۔ اس نے نرم آواز میں پوچھا، یہاں مدرسہ ہے نا؟ مجھے کچھ وقت چاہیے، اندر آ جاؤں؟ ہانیہ نے میری طرف دیکھا، میں نے سر ہلایا، جی آئیے بی بی جی۔ وہ آ کر سامنے بچھے ہوئے دری پر بیٹھ گئی۔ سب بچیاں جا چکی تھیں، صرف میں، ہانیہ اور وہ تھی۔ میں نے ادب سے پوچھا، کیا آپ کسی کی ماں ہیں؟ بچی داخل کروانا چاہتی ہیں؟ اس نے میری بات سنی، مسکرائی اور کہا، نہیں بیٹا، میں کسی بچی کی ماں نہیں، میں تو خود کسی خاص طرف سے آئی ہوں۔ میں الجھ گئی، خاص طرف؟ اس نے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں جیسے سب کچھ جان لینے والی خاموشی تھی، پھر آہستہ سے بولی، شہر بانو تمہیں خواب آتے ہیں نا، وہی سفید لباس والا جو کہتا ہے کہ تم صرف اس کی ہو۔ میرے ہاتھ میں پکڑی قلم زمین پر گر گئی۔ ہانیہ میری طرف دیکھنے لگی، حیرت سے۔ میری زبان بند، آنکھیں اس عورت کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ آپ کو کیسے معلوم؟ میں نے مدھم آواز میں پوچھا۔ وہ ہولے سے بولی، میں جانتی ہوں، کیونکہ وہ اب صرف تمہارے خوابوں میں نہیں، تمہاری دنیا میں آ چکا ہے۔ وہ جن زیادہ ہے اور وہ تم سے عشق کر بیٹھا ہے۔ میرے حلق میں کچھ اٹکنے لگا، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ ہانیہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر روک دیا۔ عورت نے اپنے تھیلے سے ایک چھوٹا سا تعویذ نکالا، یہ رکھ لو، اپنے سرہانے کے نیچے رکھنا، اور یہ کچھ آیات ہیں، انہیں روز رات کو سونے سے پہلے پڑھنا۔ اس کا عشق بے قابو ہو رہا ہے، تمہیں خود پر قابو رکھنا ہوگا۔ میں نے تعویذ تھاما اور خاموشی سے سر ہلا دیا۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، میں کوئی عاملہ نہیں، میں صرف ان لوگوں میں سے ہوں جو ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا،
अगर तुम खुद को मजबूत रखो। हानिया ने आहिस्ता से पूछा, आपको कैसे पता चला? उस औरत ने गहरी सांस ली। मुझे हुक्म हुआ था, जब कोई गैर मरई चीज़ किसी इंसान से हद से ज़्यादा करीब हो जाए तो हम जैसे लोगों को वो जगह दिखाई देने लगती है। मैं कल रात ख्वाब में तुम्हारे सहन में थी। वहीं खड़ा वो जिनज़ादा मुझे नजर आया और तब मुझे कहा गया कि तुम तक पहुंचो। मैंने अपना सर झुका लिया। मेरी उंगलियां कांप रही थी और दिल के अंदर जैसे बहुत कुछ खुल चुका था। औरत ने जाने से पहले फिर ताकीद की, अम्मी को फिलहाल कुछ न बताना, वो तुम्हारी हिफाजत करेंगी, लेकिन खौफ उन्हें कमज़ोर कर सकता है। तुम उन आयात को अपना हथियार बनाओ और ध्यान रखो, उसे तुमसे मोहब्बत है, लेकिन वो दुनिया तुम्हारी नहीं। वो रुखसत हुई तो सेहन जैसे खाली खाली लगने लगा। हानिया ने मुझसे पूछा, आपी ये सब कब से हो रहा है? मैंने उसे वो सब कुछ बता दिया जो पिछले दिनों मेरे साथ होता रहा था। उसने सुनकर सिर्फ ये कहा, हम कुछ करेंगे, लेकिन अम्मी को फिलहाल कुछ मत बताना। वो पहले ही हसान की फिक्र में दिन रात लगी रहती हैं। उस रात मैंने पहली बार तावीज़ को सरहाने रखा। आयात 3 बार पढ़ी और कंबल में लिपट कर लेट गई। दिल में खौफ भी था और तजस्सुस भी। आंखें बंद की तो वही ख्वाब, वही मैदान और वही चेहरा। लेकिन इस बार उसने मुझे देख कर कहा, तुमने मुझसे दूरी इख्तियार कर ली, ये क्यों किया बानो? मैंने आंखें खोल ली। ख्वाब वही था, मगर अब वो सिर्फ ख्वाब नहीं लगता था, जैसे मेरे कमरे में कोई मौजूद हो। मुझे कमरे के दरवाजे के पास हल्की सी जंबश दिखाई दी। कुछ लम्हे में बस देखती रही, फिर दोबारा आयात पढ़ना शुरू की और फिर रफ्ता रफ्ता नींद गहरी होती गई। अगले दिन जब अम्मी ने मुझे जगाया तो पहली बार कई दिनों बाद नींद मुकम्मल महसूस हुई। चेहरे पर सुकून सा था, लेकिन अंदर जैसे एक जंग का आगाज़ हो चुका था। दिन का आगाज़ मामूल के मुताबिक हुआ, लेकिन अब मैं पहले वाली शहरबानो नहीं थी। अब मुझे पता था कि मैं जिस खौफ में जी रही थी वो कोई बेनाम साया नहीं था, वो एक हकीकत था और मेरे करीब आ चुका था। उस दिन मदरसे में मामूल से कुछ ज़्यादा बच्चियाँ आई थीं। अम्मी ने मुझे कहा, आज तफसीर की क्लास तुम संभाल लेना, मेरी तबीयत कुछ भारी है। मैंने इस बात में सर हिलाया और बच्चियों को सलीके से बिठाया। क्लास के दौरान मेरी नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ उठती, जैसे किसी के आने का इंतज़ार हो। हालांकि दरवाज़ा बंद था, हवा रुक रुक कर अंदर आ रही थी और मैं हर सांस के साथ कुछ अनजान महसूस कर रही थी। पिछले चंद दिनों से तावीज़ की तासीर से नींद निस्बतन बेहतर हो गई थी, लेकिन वो ख्वाब अब भी आते, अलबत्ता उन ख्वाबों की नौयत बदल रही थी। चेहरा वही होता, बातें नई, और एक रात वो ख्वाब नहीं रहा। उस रात हवा में नमी कुछ ज़्यादा थी, बिजली कुछ वक्त के लिए चली गई थी और सहन में हानिया मोमबत्ती जलाकर अंदर ले आई थी। मैंने कमरे में बैठे बैठे आयतुल कुर्सी पढ़ी, तावीज़ सरहाने रखा और लेट गई। आंखें बंद किए चंद लम्हे ही गुजरे होंगे कि कमरे में एक रोशनी सी फैल गई। कोई तेज़ रोशनी नहीं, बस जैसे चांदनी दरो दीवार पर उतर आई हो। मैंने आंखें खोली तो देखा कमरे में वही सफ़ेद लिबास में मलबूस लड़का खड़ा था। लंबा कद, सादा मगर शहाना अंदाज, चेहरे पर सुकून और आंखों में वही जानी पहचानी कशिश। मेरी सांसें रुक गई, बदन साकत हो गया। मैं उठकर बैठ गई। तुम? मेरे लबों से बेख्तियार निकला। वो आहिस्ता से मुस्कुराया। मैं ख्वाब नहीं हूँ बानो, आज मैं हकीकत में आया हूँ। मैं चंद लम्हे तक सिर्फ उसे देखती रही, खामोश बेहरकत। उसने थोड़े फासले पर बैठते हुए कहा, मेरा नाम आज़िम है, मैं जन्नात की दुनिया का शहजादा हूँ। तुमसे मिलने बहुत दिनों से आया करता था, ख्वाबों में, ख्यालों में, लेकिन अब तुमसे बात करना ज़रूरी था। क्यों? मेरी आवाज़ दबी हुई थी। क्योंकि अब मेरा दिल तुम्हारे बगैर मुकम्मल नहीं लगता। तुम वो इंसान हो जिसे मैं अपनी दुनिया में शरीक करना चाहता हूँ। तुम्हारी परहेजगारी, तुम्हारा सुकून, तुम्हारा पर्दा, ये सब मुझे खींच लाया। मेरी उंगलियां तावीज़ पर जा पहुंची जो तकिए के नीचे था। उसने फौरन हाथ उठा दिया। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने आया, अगर चाहता तो कब का कर चुका होता। मैंने खुद पर काबू पाते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ख्वाबों से हकीकत तक क्यों? आज़िम ने एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे अल्फाज चुन रहा हो। क्योंकि मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ शहरबानो, तुम मेरे दिल की मालिका हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी दुनिया की शहजादी बनो। कमरे की फ़ज़ा एक लम्हे को रुक से गई। मैंने इतना वाज़िया, इतना बराह रास्त कोई इजहार कभी नहीं सुना था।
میں انسان ہوں، میں نے آہستہ کہا۔ میں جانتا ہوں اور اسی لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے کتنا مشکل ہے، لیکن میرا جذبہ پاک ہے اور میری نیت صاف۔ میں نے نظریں چرا لی۔ تم جانتے ہو نا کہ انسان اور جن کے بیچ؟ وہ بولا۔ میں جانتا ہوں، لیکن دل کو حکم دینا آسان نہیں۔ کمرے کی دیوار پر لٹکی گھڑی نے 12 بجائے۔ عازم اٹھ کھڑا ہوا۔ میں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا، تمہیں وقت چاہیے، میں دوں گا۔ میں روز نہیں آؤں گا، مگر جب بھی آؤں گا تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ وہ مڑا اور کمرے کے گوشے میں چمکتی روشنی کے ساتھ غائب ہو گیا۔ میں بہت دیر تک وہیں بیٹھی رہی، جسم جیسے سن ہو گیا ہو۔ باہر صحن میں ہوا کا شور بڑھ رہا تھا، جیسے درخت بھی کوئی سرگوشی کر رہے ہوں۔ اگلے دن امی نے صبح ناشتے کے وقت پوچھا، کمرے سے رات کو آواز آئی تھی، سب ٹھیک ہے؟ میں نے جھوٹ نہیں بولا، بس کہا نیند میں کچھ بول رہی تھی شاید۔ ہانیہ نے مجھے غور سے دیکھا۔ تمہیں کچھ یاد آ رہا ہے نا؟ میں نے صرف سر ہلا دیا۔ مدرسے میں بچے آج خوش تھیں، کسی کی تلاوت مکمل ہوئی تھی، کسی نے نیا سبق شروع کیا تھا۔ میں نے معمول کے مطابق کلاس لی، لیکن دماغ میں وہی سوال گونجتا رہا، عازم جنات کا شہزادہ اور میں، ایک اور دن، ایک اور رات۔ لیکن اب میں جانتی تھی وہ صرف ایک خواب نہیں تھا، وہ آ چکا تھا، اور اب مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ میں اسے خواب میں رکھوں یا حقیقت میں آنے دوں۔ عازم کا ظہور اب وقفے وقفے سے ہونے لگا تھا۔ وہ کسی قاعدے سے نہیں آتا تھا، نہ کسی اعلان کے ساتھ، مگر جب آتا تو لگتا جیسے پورا کمرہ کسی اور جہان میں بدل گیا ہو۔ ایک رات وہ آیا تو کھڑکی کے پردے بغیر ہوا کے ہلنے لگے۔ میں جاگ رہی تھی، اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس بار وہ پہلے سے قریب آیا، چہرے پر سکون، آنکھوں میں وہی خاموشی، لیکن کچھ کہنا چاہتا تھا۔ بانو، تم مجھ سے خوفزدہ نہیں ہوتی؟ میں نے نظریں جھکا کر کہا، نہیں، تم میرے خوابوں کا حصہ ہو چکے ہو۔ اب اگر تم نہ ہو تو نیند ہی بری نہیں لگتی۔ وہ مسکرایا، تو کیا میں تمہیں اچھا لگنے لگا ہوں؟ میرے لب ساکت رہے، کوئی جواب نہیں دیا، لیکن وہ شاید سمجھ گیا۔ وہ ہمیشہ بغیر کہے سمجھنے والا تھا۔ تم نے کبھی باہر کی دنیا دیکھی ہے؟ وہ بولا، وہاں جہاں نہ غربت ہے، نہ پریشانی، نہ فاصلہ، صرف تم اور میں۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، کیا تمہاری دنیا ایسی ہے؟ میری دنیا تمہارے دل کے جیسی ہو گئی ہے۔ وہاں سکون ہے، لیکن ادھورا ہے جب تک تم نہ ہو۔ یہ الفاظ میرے دل میں ایسے اترے جیسے برسوں سے سنے جانے کے منتظر ہوں۔ نہ وہ کسی رسمی لہجے میں بات کرتا تھا، نہ زیادہ بولتا، بس کچھ جملے جو دیر تک ذہن میں گونجتے رہتے۔ دنوں کے حساب سے میرا مزاج بدلنے لگا۔ امی اور ہانی نے محسوس کرنا شروع کیا۔ شہر بانو، تم دن بھر چپ کیوں رہتی ہو؟ امی نے پوچھا۔ میں نے کہا، بس دل کچھ بھرا بھرا سا رہتا ہے۔ امی نے جواب میں دعا پڑھ کر میری سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ زیادہ سوال نہیں کرتی، بس دل سے دعائیں دیتی تھی۔ ہانیہ نے ایک دن مجھے دیکھا تو بولی، تمہاری آنکھوں میں روشنی عجیب سی ہے آپی، تم کچھ چھپا رہی ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، بس کچھ خواب ہیں جو نیند سے باہر آ چکے ہیں۔ شام کو جب آسمان پر سورج اترتا اور مغرب کی اذان ہوتی تو میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا، جیسے عازم کی آمد کا وقت قریب آ رہا ہو۔ میں کمرے کے کونے میں بیٹھی تھی، سپارہ کھلا تھا، مگر نظر الفاظ پر جمے نہیں تھے۔ امی نے خاموشی توڑی۔ شہر بانو، تم ٹھیک ہو؟ میں نے گردن اٹھائی، ہلکی مسکراہٹ لانے کی کوشش کی۔ جی بالکل۔ امی نے قریب آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تمہارا چہرہ پہلے جیسا نہیں رہا، آنکھوں میں نیند نہیں، باتوں میں وہ تسلی نہیں، دل کچھ اور کہتا ہے، زبان کچھ اور۔ میرے لب کانپنے لگے۔ میں نے کچھ نہ کہا، مگر آنکھیں نیچے جھک گئی۔ امی نے سوال نہیں کیا، بس وہیں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے سکوت کے بعد وہ بولی، شہر بانو، اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتا دو، میں ماں ہوں، میں صرف سنوں گی، کچھ کہوں گی نہیں۔ یہ جملہ سنتے ہی میرے ہمت جیسے جواب دے گئی۔ آواز بکھری، امی، وہ جو خوابوں میں آتا ہے وہ اب خواب میں نہیں آتا، وہ آ چکا ہے۔ امی نے کوئی حیرانی ظاہر نہیں کی، ان کی پلکیں جھپکی، سانس گہرا ہوا، پھر آہستہ سے بولی، کون ہے وہ؟ وہ کہتے ہیں وہ جن زادہ ہے، اس کا نام عازم ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور اب مجھ سے نکاح کی بات کرتا ہے۔ امی نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو آپس میں جوڑا، پھر کچھ لمحے سوچتے ہوئے بولی، بیٹا،
اللہ نے انسان کو جو علم دیا ہے وہ صرف اتنا ہی ہے جتنا سمندر میں انگلی ڈالنے سے انگلی پہ پانی آتا ہے۔ جنوں انس کی دنیا الگ ہے، ان کا طریقہ الگ، ان کی حکمت، ان کے معاملات سب مختلف۔ میں خاموش رہی۔ امی نے میری طرف دیکھا۔ محبت اگر سچ ہے تو شریعت کی چھاؤں میں ہونی چاہیے، اور شریعت کہتی ہے کہ جن اور انسان کا نکاح درست نہیں۔ میں نے دھیرے سے کہا، مگر وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے اپنی دنیا میں لے جائے گا جہاں کوئی دکھ، کوئی کمی، کوئی رکاوٹ نہیں۔ امی کا لہجہ سخت نہیں تھا مگر مضبوط تھا۔ شہر بانو، یہ وہ آزمائش ہے جو دل پر وار کرتی ہے۔ تمہارے لیے یہ فیصلہ مشکل ضرور ہے، مگر ایمان کی راہ ہمیشہ دل سے بڑی ہوتی ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ دل میں شور تھا مگر امی کی باتیں پتھر کی طرح ٹھہری ہوئی۔ بیٹا، وہ اگر تم سے محبت کرتا ہے تو تمہیں چھوڑ دے گا، کیونکہ سچی محبت ایمان اور عزت پر قربان ہو جاتی ہے۔ میں کچھ لمحے تک کچھ نہ بولی، صرف امی کی سانسوں کی آواز تھی اور باہر چلتی ہوا۔ پھر میں نے سر اٹھایا۔ امی، کیا میں اسے آخری بار مل کر کچھ کہہ سکتی ہوں؟ امی نے آنکھوں میں نمی لیے سر ہلا دیا۔ ہاں کہہ دو، مگر اللہ کا نام لے کر کہو۔ اگلی رات میں عازم کے انتظار میں جاگی۔ کمرے میں روشنی بجھائی، دروازہ بند کیا اور تکیے کے نیچے تعویذ رکھا۔ ہاتھ میں چھوٹی سی دعا کی پرچی تھی جو امی نے دی تھی۔ کہا تھا پڑھ لینا جب دل کانپنے لگے۔ تقریباً آدھی رات کو روشنی کی ایک لکیر کمرے میں اترنے لگی۔ وہ آ گیا تھا۔ بانو، اس نے کہا۔ میں نے چہرہ اس کی طرف گھمایا۔ آج میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ سن رہا ہوں بانو۔ تم نے کہا تھا تم مجھ سے محبت کرتے ہو، لیکن میری ماں نے کہا کہ جن اور انسان کا رشتہ شریعت میں جائز نہیں۔ تمہارے لیے میں صرف ایک دل کی بات ہوں، لیکن میرے لیے یہ ایمان کا معاملہ ہے۔ عازم خاموش رہا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن میری محبت میرے رب کے حکم سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ اگر تم واقعی سچے ہو تو مجھے آزاد کر دو۔ کمرے میں جیسے ہوا رک گئی۔ عازم کچھ لمحے مجھے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھیں نم تھی مگر چہرہ پرسکون۔ تمہاری بات سچ ہے بانو، تمہاری عزت میری محبت سے بڑی ہے۔ میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا۔ تم نے سچ کہا، ہم ایک نہیں ہو سکتے۔ میں نے آنکھیں جھکا لی، دل جیسے کسی تار پر بجا ہو جس کا سر اب ہمیشہ کے لیے خاموش رہنا تھا۔ عازم نے کہا، میری چاہت تمہاری ایمان سے ٹکرا نہیں سکتی، لیکن میرا دل تمہیں کبھی بھول نہیں پائے گا۔ اگر تقدیر میں ہو تو ہم جنت میں ضرور ملیں گے۔ پھر وہ کمرے کے کونے میں گیا اور ایک چھوٹی سی تھیلی میری طرف بڑھائی۔ یہ میری طرف سے ایک تحفہ ہے، قبول کر لینا۔ نہ میرے لیے نہ اپنے لیے، صرف اپنے مقصد کے لیے۔ میں نے تھیلی لے لی۔ اس کے بعد جیسے وہ دھن کی طرح تحلیل ہو گیا۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ میں نے ہاتھ میں دعا کے پرچے کو دیکھا اور وہ الفاظ دہرائے جو امی نے لکھے تھے، جو اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے وہ کبھی خسارے میں نہیں رہتا۔ اگلی صبح امی نے میرے چہرے پر دیکھا اور کچھ پوچھے بغیر مجھے گلے لگا لیا۔ ہانیہ نے دور سے دیکھا اور کہا، آپی، تم پہلے سے مختلف لگ رہی ہو۔ میں نے صرف اتنا کہا، کچھ خواب بند کر دیے ہیں تاکہ حقیقت چل سکے، اور اب میرے قدم صرف وہی راستہ دیکھ رہے تھے جو ایمان کی روشنی سے روشن تھا۔ کمرے کی فضا اس رات کچھ مختلف تھی۔ ہوا میں نمی کم تھی اور خاموشی غیر معمولی طور پر گہری۔ دروازہ بند تھا، کھڑکی ذرا سی کھلی ہوئی جیسے کوئی آمد کے منتظر ہو۔ میں نے ساری رات کی آیات دہرا کر ختم کی، تعویذ کو سرہانے کے نیچے رکھا اور فرش پر بچھے ہوئے جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ وہ اب کئی دن سے نہیں آیا تھا۔ ایک عجیب سا سکون اور بے چینی ساتھ ساتھ چل رہی تھی، جیسے کوئی بات باقی ہو، کوئی فیصلہ ادھورا۔ کمرے میں روشنی مدھم ہوئی جیسے چاندنی آہستہ آہستہ اندر اتر رہی ہوں۔ میں نے آنکھیں بند کی۔ وہ آ گیا تھا۔ وہ ہر بار آتا تھا، خاموشی سے، بغیر صدا دیے، مگر اس بار میں نے پہلے بولنا شروع کیا۔ عازم، مجھے بات کرنی ہے۔ وہ چند قدم آگے آیا، چہرے پر وہی تھکی تھکی مسکراہٹ۔ بولو بانو، میں نے دل تھام کر کہا۔ اگر تم مجھ سے واقعی محبت کرتے ہو تو مجھے آزاد کر دو۔ وہ رکا۔ اس کی آنکھیں تھوڑی دیر تک کچھ نہیں بولی، جیسے اندر کچھ ٹوٹنے کا عمل جاری ہو۔ آزاد؟ بانو، تمہیں قید کب کیا تھا میں نے؟ تمہاری ہر دعا، ہر نیند نے بس رہنا چاہا، کبھی چھینا نہیں۔ میں نے نظریں اس کی طرف اٹھائیں۔ محبت قید نہ سہی لیکن فیصلہ ضرور مانگتی ہے، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ عازم نے گہری سانس لی۔ تم جانتی ہو نا میں کون ہوں؟
میرے پاس تمہیں وہ سب کچھ دینے کی طاقت ہے جو تمہیں دنیا نے نہیں دی، عزت، آرام، طاقت، حتیٰ کہ تمہاری ماں اور بہن کے خواب بھی۔ جانتی ہوں، لیکن میں وہ سب کچھ اللہ کے راستے پر چل کر حاصل کرنا چاہتی ہوں، کسی اور کی دنیا میں جا کر نہیں۔ عازم کے چہرے پر پہلی بار مایوسی کی ایک لکیر نمایاں ہوئی۔ تم سمجھتی ہو یہ آسان ہوگا، وہ سب چھوڑنا جس کی تم امید بن چکی ہو؟ ہاں، آسان نہیں، لیکن یہ عشق اگر اللہ کے قانون سے ٹکرا جائے تو یہ عشق نہیں، آزمائش بن جاتا ہے۔ کمرے کی فضا کچھ لمحوں کے لیے جیسے منجمد ہو گئی۔ دروازے کے باہر نیم کے پتوں کی ہلکی سرسراہٹ سنائی دی۔ عازم نے آہستہ سے سر جھکایا۔ تم نے مجھے بدل دیا ہے بانو، میں جنات کی دنیا کا شہزادہ ہوں، مجھے جو پسند آئے وہ میری دنیا کا حصہ بن جاتا ہے، لیکن تم نے مجھے وہ سکھایا جو میری دنیا سے باہر تھا۔ میں خاموشی سے سنتی رہی۔ اگر یہ تمہاری مرضی ہے تو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ میری آنکھوں میں نمی بھرنے لگی، لیکن میں نے کوئی لفظ نہیں کہا، صرف دل میں وہ جملہ گونجتا رہا جو امی نے سکھایا تھا، سچی محبت قربانی مانگتی ہے، ضد نہیں۔ عازم نے کمرے کے کونے کی طرف دیکھا اور وہاں سے ایک چھوٹی سی چمکتی تھیلی اٹھائی۔ یہ میری طرف سے ایک تحفہ ہے، انکار نہ کرنا، اس میں وہ کچھ ہے جو تمہارے لیے آگے کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ میں نے ہاتھ بڑھایا۔ تھیلی ہلکی تھی، لیکن جیسے اس میں وقت بھر دیا گیا ہو۔ میں نہیں جانتا کہ ہم دوبارہ ملیں گے یا نہیں بانو، لیکن اگر کہیں دوبارہ ملاقات ہو تو بس یہ یاد رکھنا کہ میں نے تمہیں کبھی دکھ دینے کے لیے نہیں چاہا۔ میں نے آہستہ سے کہا۔ میں جانتی ہوں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں تمہاری محبت کو اپنے دل میں لے کر جا رہا ہوں، یہ میرا بوجھ نہیں، میری روشنی ہوگی۔ پھر وہ اسی طرح چمکتی روشنی میں تحلیل ہو گیا۔ کمرے میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ میں دیر تک وہیں بیٹھ کر تھیلی کو ہاتھوں میں تھامے رہی۔ صبح جب امی کمرے میں آئیں تو میں جاگ رہی تھی۔ انہوں نے میرے چہرے کو دیکھ کر کچھ لمحے کچھ نہ کہا، پھر دھیرے سے بولی، چہرے پر سکون ہے، دل نے چھوڑا یا دل نے چھڑا لیا؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، دونوں نے ایک ساتھ چھوڑا۔ امی نے دعا پڑھ کر میرے سر پر پھونک ماری اور کمرے سے چلی گئی۔ میں نے تھیلی کو کھولا، اندر چھوٹے چھوٹے قیمتی پتھر تھے، ہیروں جیسے چمکدار مگر عجیب حد تک گرم۔ میں نے ان میں سے ایک کو ہاتھ میں لیا اور آہستہ سے اپنے دل سے لگایا۔ وہ گیا ضرور تھا، لیکن کچھ چھوڑ گیا تھا، ایک ایسی محبت جو ضد سے خالی، خاموشی سے لبریز اور قربانی سے روشن تھی۔ اور میں اب اپنے اگلے امتحان کے لیے تیار تھی، کیونکہ عشق اگر سچا ہو تو اس کی آخری شکل جدائی نہیں، روشنی ہوتی ہے۔ اگلے دن ہانیہ کمرے میں آئی، میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپی، آج کل تم بہت خاموش ہو گئی ہو، تم ہنستی بھی نہیں جیسے پہلے۔ میں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، انسان کبھی کبھی خود کو سننے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گئی۔ کیا وہ چلا گیا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، چلا گیا، اور اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما۔ تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں، بس اندر کچھ خالی سا ہے، جیسے کوئی دروازہ بند ہو گیا ہو، جس کے پیچھے ایک الگ دنیا تھی۔ مدرسے میں بچیاں آ چکی تھیں۔ آج میں نے سبق مختصر رکھا، کیونکہ ذہن پوری طرح حاضر نہیں تھا۔ کبھی کوئی آیت مکمل کرتے کرتے رک جاتی، کبھی کسی بچے کی تصحیح کرتے وقت نظر چھت پر جا ٹھہرتی۔ امی نے مجھے ایک طرف بلایا، شہر بانو، تم خود کو ضائع مت کرو، جس نے تمہیں چھوڑا وہ تمہارا نصیب نہیں تھا، اور جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تمہیں ڈھونڈتا ہوا آئے گا۔ میں نے کہا، امی، وہ چھوڑ کر نہیں گیا، میں نے کہا تھا کہ چلا جائے، اور اس نے میری بات رکھی۔ امی نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، تو پھر اس پر افسوس کیسا؟ میں خاموش ہو گئی۔ اگلے چند دنوں میں نے خود کو کام میں لگانا شروع کر دیا۔ کپڑوں کی سلائی، درس کی تیاری، بچیوں کی رٹائی، سب کچھ دوبارہ سے وہی رفتار پکڑنے لگا، مگر دل میں خاموش مستقل جاگزیں ہو چکی تھی۔ کبھی کبھار رات کو نیند سے پہلے کھڑکی سے آسمان کی طرف دیکھتی تو دل میں خیال ابھرتا، کہیں وہ وہاں تو نہیں، کسی اور وقت میں، کسی اور جہان میں مجھے دیکھ رہا ہو۔ ایک دن میں نے تھیلی نکالی جو عازم نے دی تھی۔ اس میں موجود پتھروں کو میں نے ایک بار پھر ہاتھوں میں تھاما۔ وہ اب بھی گرم محسوس ہوتے تھے، جیسے ان میں کچھ باقی ہو۔ میں نے ان پتھروں کو ایک چھوٹے سے لکڑی کے ڈبے میں رکھ کر الماری میں بند کر دیا۔ ہانیہ کالج کی تیاری میں مصروف تھی۔ وہ اکثر شہر جانے کی خواب سناتی، کتابوں کی فہرست بتاتی، اور کبھی کبھی پوچھتی، آپ کو شہر جانے کا کبھی دل نہیں کیا ابھی؟
मैं मुस्कुरा कर जवाब देती, कभी दिल किया था, लेकिन अब घर ही मेरा शहर है। हसान भी अब कुछ बेहतर होने लगा था। उसकी बातें पहले से साफ थीं और वो रोज मदरसे के बाहर बच्चियों के साथ बैठकर कोई न कोई बात छेड़ देता। अम्मी ने कहा, पता है, डॉक्टर ने कहा है कि अगर हम महीने में 2 बार उसे शहर ले जा सकें तो वो मुकम्मल नॉर्मल हो सकता है। मैंने कहा, अम्मी, अब हमारे पास वो इस्तात है, बस अल्लाह हिम्मत दे। हीरो से भरी थैली का बोझ अब मेरे लिए बोझ नहीं रहा था, वो वसीला बन चुकी थी, एक नया आगाज। एक रात जब सब सो चुके थे, मैंने चिराग बुझाया और खामोशी से खिड़की की तरफ आई। बाहर चांदनी फैली हुई थी, दरख्त साकत थे और हवा की चाप सुनाई दे रही थी। मैंने दिल में एक सवाल किया, आजिम, तुम ठीक हो ना? तुमने जिस कुर्बानी की बात की थी वो तुम्हारे लिए भी उतनी ही मुश्किल थी जितनी मेरे लिए। फिर मैंने आसमान की तरफ देखा और आंखें बंद करके बस यही कहा, जहां भी हो अल्लाह तुम्हें सुकून दे, और अगर कोई वादा था तो वो जन्नत में पूरा हो। कमरा खामोश था, मगर मेरे दिल में एक नरमी उतर आई थी, जैसे सब्र ने अपना ठिकाना बना लिया हो, जैसे दिल ने कबूल कर लिया हो कि कुछ कहानियां सिर्फ एक हद तक चलती हैं और फिर एक दुआ में ख़त्म हो जाती हैं। और अब मेरी कहानी भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी असल तरफ वापस आ रही थी, अपने रब की तरफ, अपने मकसद की तरफ, अपने मदरसे, अपनी माँ और अपनी छोटी बहन के ख्वाबों की तरफ। आजिम चला गया था, मगर जो खालीपन उसने छोड़ा था वो अब खुद ही भरने लगा था, सब्र से, सुकून से और खामोशी की रोशनी से। मदरसे के पिछले हिस्से की दीवार जब गिरी थी तो अम्मी काफ़ी दिनों तक परेशान रही। जगह तंग थी, तालिबात बढ़ती जा रही थी और कमरे कम पड़ने लगे थे। मैंने तब पहली बार वो थैली खोली जो बरसों से बंद अलमारी में रखी थी। एक एक पत्थर को तोलकर बेचा, परखा, और सच कहूँ तो हाथ लरसे भी। लेकिन जब पहली रकम हाथ में आई तो अम्मी के चेहरे पर वो खुशी देखने को मिली जो बरसों की दुआ के बाद आती है। हमने मदरसे की दीवार नए सिरे से बनवाए, 2 कमरे और बनवाए, छत पक्की कराई और एक छोटा सा कुतुब खाना भी तैयार किया। कुछ किताबें खुद खरीदी, कुछ बस्ती वालों ने हदिया की। अम्मी रोज कहती, शहरबानो, ये मेरा ख्वाब था कि एक ऐसा मदरसा हो जहाँ सिर्फ तालीम ना हो बल्कि इज्जत, तरबियत और रोशनी भी हो। मैं उनका हाथ थाम कर कहती, अम्मी, ये अब ख्वाब नहीं रहा, ये आपकी दुआओं का फल है। हानि अब कॉलेज जाने लगी थी। सुबह जल्दी तैयार हो जाती, चादर लपेट कर अम्मी से दुआ लेती और मेरे साथ बाहर गली तक जाती। मैं उसे रिक्शे में बिठाती, फिर जब तक वो मुड़कर आखिरी बार न देखती मैं वापस नहीं आती थी। एक दिन उसने कहा, आपी, आपको पता है, क्लास में सब लड़कियां कहती हैं कि मैं बहुत पुरएतमाद हूँ, और जब वो पूछती हैं ये कहाँ से आया तो मैं कहती हूँ मेरी आप भी और मेरी माँ ने मुझे बनाया है। मैंने उसके माथे पर बोझ सा दिया, कभी किसी का सहारा बनना, बस यही काफ़ी होता है। हसान की हालत अब पहले से बेहतर थी। डॉक्टर ने दवाई तब्दील की थी और हफ्ते में एक दिन शहर ले जाने की हदायत दी थी। हमने अब ये मामूल बना लिया था कि हर जुमे को उसे शहर के अस्पताल ले जाकर वो अब लफ्ज़ों को बेहतर तरीके से अदा करता, अपनी चीज़ें संभालता और अक्सर मेरे साथ बच्चियों को सबक याद करवाता। मदरसे में दाखिले का रुझान बढ़ने लगा था। अब हमने एक मुस्तकिल रजिस्टर रखना शुरू किया। जो बच्ची नया सबक शुरू करती उसका मुकम्मल रिकॉर्ड रखा जाता। अम्मी ने कहा, बेटा, अब वक्त आ गया है कि हम किसी और उस्तादा को भी रखें। तुम्हारे कंधों पर सब कुछ है। हानिया भी मसरूफ़ हो गई है। मैंने सोचा, फिर बस्ती की एक पढ़ी लिखी लड़की फ़ायदा को बुलाया, जो पहले भी कभी कभार मदद कर दिया करती थी। उसने खुशी से जिम्मेदारी ली। अम्मी अक्सर नमाज के बाद मदरसे के नए कमरों में जाकर बैठ जाती, खामोश, हाथों में तस्बीह और आंखों में वही रोशनी। अम्मी, क्या सोच रही हैं? मैंने एक दिन पूछा। यही कि अल्लाह ने मेरी दुआएं सुन ली, लेकिन एक बात सच है। उन्होंने रुक कर कहा, यह सब कुछ अगर मेरे ख्वाब का पूरा होना है तो तुम्हारी कुर्बानी का नतीजा भी है। मैं कुछ लम्हे चुप रही, फिर कहा, अम्मी, अल्लाह हर मोहब्बत को किसी शक्ल में लौटा देता है, बस इंसान को सब्र आ जाए। हमने मदरसे में पहली बार ख़त्म कुरान की इज्तिमाई महफिल रखी। पूरे मोहल्ले को बुलाया। बच्चियों की तिलावत, नाद और दुआ के बाद मैंने अम्मी का हाथ पकड़कर सबके सामने ऐलान किया, ये सब उस माँ की मेहनत का नतीजा है जिन्होंने एक झोंपड़े को इल्म की रोशनी से रोशन कर दिया।
لوگوں نے تالیاں نہیں بجائے، بس دعاؤں کی آوازیں بلند ہوئیں اور امی کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہنے لگے۔ اس رات میں کمرے میں بیٹھی تھی، کھڑکی کھلی تھی اور چاندنی پورے صحن میں پھیلی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس آنکھیں بند کی۔ عازم، دل نے پکارا، تم نے جو چھوڑا وہ صرف تحفہ نہیں تھا، وہ ایک راستہ تھا۔ میں چل پڑی ہوں اور اب مڑ کر دیکھنا بند کر دیا ہے۔ باہر ہوا کا ایک جھونکا آیا، نیم کے پتے ہلے جیسے کوئی دعا زمین سے آسمان تک پہنچ گئی ہو۔ صبح کا وقت تھا، مدرسے کے ذہن میں دھوپ ہلکے ہلکے سرک رہی تھی۔ بچی اپنی نشستوں پر بیٹھی ہوئی تھی، میری آواز تلاوت کے ساتھ گونج رہی تھی اور امی سامنے والے بینچ پر بیٹھ کر بچوں کی کرت پر نظر رکھ رہی تھی۔ فائزہ تختی لکھوا رہی تھی اور حسان ایک طرف بچیوں کے ساتھ بیٹھا ہر آیت پر چپکے سے سر ہلاتا۔ سب کچھ معمول پر تھا، لیکن میرے دل میں اب وہ شور نہیں رہا تھا جو کبھی ہر رات عازم کی آمد سے پہلے اٹھتا تھا۔ اب وہ لمحے یاد بن چکے تھے، وہ ملاقاتیں، وہ خاموشیاں، وہ روشنی کا لمس، سب کچھ ایک مقام پر رک چکا تھا، جیسے کوئی قصہ اب اپنے آخری ورق پر آ ٹھہرا ہو۔ دوپہر کو مدرسے کے بعد میں کمرے میں بیٹھی تھی، تکیے کے نیچے رکھی وہی تعویذ اب بھی اپنی جگہ موجود تھا۔ برسوں بعد آج میں نے پہلی بار اسے کھولا۔ اندر وہی کاغذ تھا جس پر آیات لکھی ہوئی تھی، وہی خوشبو اب بھی باقی تھی۔ میں نے تعویذ کو پھر احتیاط سے لپیٹا اور قرآن کے جزدان میں رکھ دیا۔ ہانیہ کالج سے واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک پروجیکٹ تھا جس پر لکھا تھا، میری زندگی کی سب سے بڑی استاد میری آپی۔ میں نے کاغذ دیکھا، خاموش رہی۔ ہانیہ نے زور سے کہا، یہ سچ ہے آپی، آپ نے ہمیں صرف جینا نہیں سکھایا، آپ نے ہمیں نیت سکھائی ہے۔ امی نے دوپہر کو کیلولا کر رہی تھی۔ میں ان کے کمرے میں گئی، ان کے قریب بیٹھ کر ان کے پاؤں دبانے لگی۔ انہوں نے آنکھیں کھولی اور پیار سے بولی، اب تمہیں میرے سہارے کی ضرورت نہیں شہربانو، تم خود ایک چراغ بن چکی ہو۔ میں نے جواب دیا، امی میں تو بس وہ روشنی ہوں جو آپ نے جلائی تھی۔ مدرسے کے لیے اب آس پاس کے گاؤں سے بھی بچی آنے لگی تھیں۔ فائزہ نے مشورہ دیا، اب ہمیں ہفتہ وار پروگرام رکھنے چاہیے تاکہ بچوں کی تربیت کا دائرہ وسیع ہو۔ امی نے کہا، بالکل، اور شہربانو اس کی رہنمائی کرے گی۔ میں نے اس ساری ذمہ داری کو قبول کیا، لیکن دل کے کسی کونے میں اب بھی وہ خاموشی سانس لیتی تھی جسے کبھی میں نے محبت سمجھا تھا۔ ایک رات جب سب سو چکے تھے، میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ آسمان پر ہلکی سی روشنی تھی، جیسے چاند مکمل نہ ہو مگر اپنا عکس دینے پر بضد ہو۔ میں نے دل میں ایک بات کہی بغیر آواز نکالے، عازم، ہم اس دنیا میں نہیں ملے لیکن شاید جنت میں ملیں گے، اگر وہ بھی اتنی ہی پاک ہو جتنی تمہاری نیت تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی، لیکن میری آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے کوئی اندر سے مطمئن ہو چکا ہو۔ اگلی صبح جب میں مدرسے پہنچی تو بچیاں دروازے پر کھڑی میرا انتظار کر رہی تھیں۔ کسی نے کہا، استانی جی، آپ کی آنکھوں میں روشنی الگ ہوتی جا رہی ہے، جیسے قرآن خود بولتا ہو جب آپ پڑھتی ہیں۔ میں نے کہا، جو دل سے پڑھتا ہے وہ چہرے پر ضرور نظر آتا ہے۔ اب میں روز درس سے پہلے بچوں کو صرف الفاظ نہیں معنی بھی سمجھاتی تھی۔ ہر آیت کے پیچھے چھپی حکمت، ہر حکم کے پیچھے چھپا رحم اور ہر سجدے کے بعد اٹھنے والی دعا۔ امی اب زیادہ وقت عبادت میں گزارتی تھی۔ حسان بھی اب مکمل نارمل ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا، اب صرف ریگولر اسکولنگ کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا، اسے مدرسے میں استاد بناؤں گی، اسے یہاں کا پہلا لڑکا استاد ہونا چاہیے۔ ہانیہ نے اپنے کالج سے فائنل پروجیکٹ جیتا اور مجھے دکھایا، یہ سب تمہاری لیے آپی، میری کامیابی تمہاری محنت ہے۔ میں نے اس کا سر چوم کر کہا، نیت اگر پاک ہو تو منزل قریب آ جاتی ہے۔ اس دن مدرسے میں ختم قرآن کے بعد میں نے ایک بچی سے قرآن لیا اور دعا کے بعد خود پڑھانے بیٹھ گئی۔ امی، ہانیہ، فائزہ، حسان سب وہیں تھے، سب سن رہے تھے اور میری آواز میں کوئی دکھ نہیں تھا، نہ طلب نہ شکوہ، بس ایک تسلیم، ایک سکون اور ایک خاموش عقیدت۔ یہ عشق جسے کبھی میں نے روح میں محسوس کیا، اب وہ میرے کلام میں منتقل ہو چکا تھا۔ اب میں اسے الفاظ میں سناتی تھی، آنکھوں میں چھپا لیتی تھی اور دل میں وہی جملہ ہر روز دھرا لیتی تھی، ہم اس دنیا میں نہیں مگر شاید جنت میں ملیں گے۔ کسی نے اگر واقعی چاہا ہو تو جدائی بھی مکمل ہو جاتی ہے اور دعا بھی عشق کی آخری گواہی بن جاتی ہے۔ اور میں شہربانو اب صرف ایک نام نہیں، ایک پیغام ہوں، خاموش مگر قائم، روشن مگر سادہ۔ قرآن کے سائے میں، ایک ماں کے خواب کے نیچے،
ایک جن ذات کی محبت کی قربانی لی۔